نکاح کی فضیلت اور مقصد دونوں کو ہی پیش نگاہ رکھیں، اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ نکاح حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے، حضور کی سنت ہے۔ تو نکاح کی سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے کہ یہ اللہ کے محبوب کا جو سید الخلق ہیں، جو احسن الخلق ہیں، یہ ان کا مبارک طریقہ ہے، جن کے طریقے کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا۔ ان کا طریقہ ہے نکاح، انہوں نے اس کو خود فرمایا کہ نکاح من سنتی، نکاح میری سنت سے ہے، نکاح میرا طریقہ ہے، اور جو میری سنت سے اعراض کرے فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے بطور انکار کے وہ مجھ سے نہیں۔ تو نکاح کی سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ۔ دوسری بات آپ دیکھیے، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ماکل بن یسار کی روایت ہے، سنن ابی داؤد میں موجود، کہ تزوج الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم، کہ زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے نکاح کرو کہ میں قیامت کے روز دیگر امتوں کے سامنے تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ نکاح کرنا حضور جان عالم علیہ السلام کی مبارک آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب ہے۔ ایک فضیلت حضور کی سنت ہونا، دوسری فضیلت کہ نکاح کرنے والا بندہ جو اس طرح نکاح کرے تو اللہ کے محبوب بروز حشر اس سے خوش ہوں گے۔ حضور جان عالم علیہ السلام کی جو فخر ہے اس کے اندر اس بندے کا حصہ مل گیا اپنا، یہ ایک بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑی سعادت۔ دوسری بات اس کے اندر مقصد کے حوالے سے بھی آ گئی کہ نسل انسانی کی بقا وہ منحصر ہے اسی نکاح پر۔ جائز طریقے سے انسانی نسل کا جو فروغ ہے وہ نکاح ہی کے ذریعے ہونا ہے، اور اس حدیث میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام کی مبارک امت میں اضافہ کرنا یہ خود مطلوب اور مقصود ہے، یہ خود ایک فضیلت ہے کہ اس نکاح کے ذریعے امت محمدیہ میں اضافہ ہونا ہے، اس کے اضافے کا سبب ہے۔ اور ویسے بھی فرمانا ہے کہ جو من کثر سواد قوم فهو منهم، جو جس قوم کے جس گروہ کے لشکر کو بڑھائے، تعداد کو بڑھائے، تو وہ انہی میں سے ہے۔ تو امت محمدیہ کا جو فرد ہے وہ امت محمدیہ کے افراد میں اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ تو یہ خود فضیلت بھی ہے اور نکاح کا مقصد بھی ہے۔ پھر ذہنی اور جسمانی تسکین اس نکاح کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، یہ نکاح کی فضیلت بھی ہے اور نکاح کا مقصد بھی ہے، اس کا فائدہ بھی ہے کہ تسکین ہوتی ہے۔ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمانا، والذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، سورۃ الاعراف، کہ وہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تم ایک جان سے، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، اس کی بیوی بنائی تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ تو جسمانی سکون اور ذہنی سکون کا باعث ہے، ذریعہ ہے یہ نکاح کرنا۔ حضور جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ، یہ دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور اس دنیا میں سب سے عمدہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے، یہ نکاح ہے۔ اور حضور نے فرمایا، تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے چار باتوں کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے، اور تو دین والی کو ترجیح دے۔ یعنی یہ نکاح اور اس کے اندر جو ڈائمنشن ہے، جہت ہے، وہ بھی بتا دی ترجیح کی کیا ہو، کہ دیندار بیوی ہے وہ کتنا زیادہ فضیلت کا اور فائدے کا باعث ہے اور اس رشتے کی تقویت کا باعث ہے۔